اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں۔ ناحق کا مطلب ہے کہ انبیاء کے خلاف کوئی مخالفت کا معاملہ کرنا ہی ناحق ہے۔ قتل بھی اگر کوئی شہید بھی ان کو کر رہا ہے تو ناحق کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حق انداز بھی ہو سکتا ہے قتل کرنے کا، نہ انبیاء کی مخالفت ناحق ہی ناحق ہے، کل کا کل ناحق معاملہ ہے۔ بہرحال یہ یہود کا بھی ذکر اس میں شامل۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو قتل یعنی شہید، اور ان کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہے کافروں کی تاریخ، یہود کی بھی تاریخ، انبیاء تک کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اور کنہیں قتل کرتے ہیں؟ یأمرون بالقسط من الناس، جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کی شان تھی، اب اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا؟ وہ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، بعد میں ہم سے تقاضے بھی آئیں گے سورہ نساء، سورہ مائدہ میں۔ فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی علیہ السلام آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اگر کوئی گڈ نیوز ہے بھی تو ان ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ بڑا سخت جملہ استعمال کرتا ہے، کچھ ہے بھی گڈ نیوز تو عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا؟ علیم، دردناک عذاب۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ نقطہ نوٹ کیجئے گا، کڑوا ہے تھوڑا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان فرماتے تھے علیہ رحمہ، آج نبوت تو ختم ہوگی نا حضور اکرم علیہ السلام پر، پچھلے ظالموں نے تو انبیاء کو شہید کیا، اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو شہید کرنے سے یہ تاریخ ہماری امت کی خالی نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین پر جتنی سختیاں آئی ہیں، بعض علماء کو تاریخ میں شہید کیا گیا، اور ماضی قریب میں علماء کو شہید کیا جانا، مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک کے اندر ہو یا ہمارے ملک کے اندر ہو، دائیں بائیں کے ممالک کے اندر دیکھ لیں کس طریقے پر مجاہدین کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ڈالرز کے عوض ہم نے امریکیوں کے حوالے کیا، کس طرح جن کو ہم نے کہا کہ جہاد کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یو ٹرن لیے اور ان مجاہدین کو ہم نے ظالم امریکیوں کے حوالے کیا، کس قدر ہم نے ظلم کیا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، تاریخ بلیک، تاریخ ہے، یہ ہماری ہے۔ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے، اب نبی تو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے صلحاء کو نہیں چھوڑا، علماء کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نیک بندوں کو نہیں چھوڑا، مجاہدین کو نہیں چھوڑا۔ اس کے ذہن میں رہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے اے نبی علیہ السلام نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ بعض معین طور پر کہا کہ یہود کا ذکر ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نصارہ اور یہود دونوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کا۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ تو ہیں ہی روح گردانی کرنے والے۔ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کا حکم وہاں پر موجود ہے، آؤ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کروا لو، تو کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم معاذ اللہ پسند نہیں، ہاں اللہ کے حکم کی طرح ریفر کرنے کو تیار نہیں، اور اللہ کے حکم کے تابع ہونے کو تیار نہیں۔ یہ اہل کتاب کا ذکر تو ہو رہا ہے۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا، اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اس چیز نے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ کیا ہے ان کی وشفل تھنکنگ؟ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، چلو جی ہم نے پوجا پاٹ کر لی بچڑے کی، ہم میں سے کچھ لوگوں نے چند دن کی سزا بھگتیں گے پھر تو جنت ہماری، تم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو جس کے دماغ میں بیٹھ جائے میں تو بخشایا ہوں، اس سے کو سیدھا ہونے کی کوشش کرنی، اللہ کے حکم کے تابع ہونے کی کوشش کرنی نہیں، حرام خونیاں کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، ظلم کرے گا، بربادی مچائے گا، بڑے سے بڑے جرائم کو بھی بڑے آرام سے کر ڈالے گا۔ آج ہمارے بھی تصورات ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے، بھئی ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی امت میں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول کے سامنے ہمارا درود پیش ہوتا ہے نا احادیث کے مطابق، تو ہمارے اعمال بھی تو پیش ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری حرکتوں کو دیکھ کر جو امت کی ہیں، حضور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہم لوگ؟ اور بعض ہمارے حکمرانوں میں تصورات ہیں،
فلاں کے فلاں مقام پر جا کے اتنا پیسہ دے دیا, چادر ہم نے چڑھا دی, چلو بھائی باقی سارا ہمارا بلیک وائٹ ہو گیا. ہاؤ کم؟ کیسے تمہارا بلیک وائٹ ہو جائے گا بھائی؟ یہ ہے بگڑا ہوا تصور. کیا یہ بگڑے ہوئے تصورات کے ساتھ پھر اعمال درست نہیں ہوتے. یہ نجات کے جھوٹے راستے بندہ اختیار کرتا ہے. یہ دروازے اللہ نے بند کر رکھے ہیں. البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے. لیکن کیا ہے جناب وشفل تھنکنگ, ہم تو بخشے بخشائیں, جو چاہیں سو کریں گے. استغفر اللہ. یہ فرمایا کہ نہیں, وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, اور ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اس چیز نے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے. ذکر اہل کتاب کا ہوا, رہنمائی عبرت ہمارے لیے بھی آ رہی ہے. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, پھر کیا حال ہوگا جب انہیں ہم جمع کریں گے لیوم لا ریب فیہ, ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت, اور ہر شخص کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو چاہو سو کر لو آج, لیکن کل اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. اللہ ہمیں کل کو سامنے رکھ کر آج اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. قل اللہم مالک الملک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیے, اے اللہ کل بادشاہی کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے, اختیار عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے. جس کو چاہے اختیار دے, جس کو چاہے اختیار واپس لے, جس کو چاہے مال دے, جس سے چاہے واپس لے لے, اینڈ سو آن. اللہ کل اختیار تیرا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. یہ کل اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے, عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی, ذلیل کر دینے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے. اسی کے پاس اختیار کل عزت کا. ان العزت کلہ للہ, ساری کی ساری عزت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. البتہ اس کو ہمارے ہاں ہمارے سیاستدانوں نے غلط مفہوم دے دیا. 45 والے ہوں یا 47 والے, یا جابر حکمراں آ جائیں کہ جو ماشاء اللہ لگاتے ہوں, یا پھر دوسرے آ جائیں, ہر ایک کہتا ہے جی ہمیں عزت مل گئی, پھر کل ذلیل بھی ہو جاتے ہیں. مت کوٹ کرو بھائی قرآن پاک کو, اپنے مفادات کے لیے مس یوز نہ کرو. اقتدار تو فرعون کو بھی مل گیا تھا, عزت تھی. بادشاہ نمرود کو بھی مل گئی تھی, عزت تھی نہ. عزت اس کے لیے ہے جس میں تقوی ہوگا. سورہ الحجرات آیت نمبر 13, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. تم اختیار میں تم ظلم کرو, تم اختیار میں تم مفادات اپنے سمیٹتے رہو, تم اختیار میں تم قوم کو فروغ کر دو. یہ عزت ہے؟ قطعاً عزت نہیں ہے. یہ امتحان ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہو کہ نہیں. اس سب کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. باقی بات اپنی جگہ درست ہے. عزت دینے یا ذلیل کرنا یہ کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. بیدک الخیر, ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں اللہ. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, کبھی شب و روز کے معاملات, کبھی رات کی تاریکی, کبھی دن کی روشنی, کل نظام اللہ نے جو جاری رکھا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. سادی سی مثال تو ہے کہ مرغی میں سے انڈا آ جائے اور انڈے میں سے چوزا نکل آئے. اب اگلا سوال مت پوچھیے گا کہ پہلے جی یہ سادہ مثال ہے. گہری مثال کیا ہے؟ ایک صاحب علم ہو, اس کے گھر میں جاہل پیدا ہو جائے, اور ایک جاہل ہو, اس کے گھر میں صاحب علم پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. ایک قوم مردہ ہو, اللہ اسے زندگی عطا کر دے, عروج عطا کر دے, اور ایک قوم ظاہری عروج پر ہے مگر اللہ کی ناشکری ہے, اللہ مٹا کر اس کو برباد کر کے مردہ کر دے. بالکل یہ سارے مفاہیم اس کے ذیل میں آئیں گے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ کی توحید کا بڑا جامع بیان اس مقام پر ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں کلمات اور یہ جملے, اور وہ جو نجران کا وفد تھا انہیں سمجھایا جا رہا ہے یہ کل اختیار اللہ کا ہے. عزت دینا, ذلیل کرنا, کل بھلائی کل خیر, یہ کل اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ چند دنیا کے مفادات کی خاطر حق کو نہ تم جھٹلاؤ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار جانتے بوجھتے نہ کرو. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, ایمان والے کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائے ایمان والوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك, اور جو یہ کام کرے گا, کیا ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں, اور وہ بھی دلی دوستی, وہ بھی گہرے قلب کے گہرائی والی دوستی. فرمایا کہ ومن يفعل ذلك, اور جو شخص یہ کام کرے گا,
فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ دو تین باتیں، اولیاء ولی کی جمع، ولی کا ایک مفہوم دوست، مگر کیسا دوست؟ جس سے قلبی رشتہ ہو، قلبی تعلق ہو، گہرا تعلق ہو۔ تو یہ قلبی تعلق، یہ گہرا تعلق تو مسلمان کا مسلمان سے ہو سکتا ہے، کافر سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کفر کرنے والا ہمارا دوست کیسے ہو جائے گا؟ اس سے ہماری محبتیں کیسے ہو جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی اختیار نہ کریں۔ ایک ہے اچھا سلوک کرنا، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی کرنا ہمارے دین نے سکھایا، تو کافر کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ ہاں پھر کافر میں بھی فرق ہے۔ سورہ ممتحنہ میں ہم پڑھیں گے، 28 پارے میں ہم پڑھیں گے، بالکل شروع میں آیات آئیں گی۔ ایک کافر ہے، جنگ کرتا ہے مسلمان سے، ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کے لیے دوسروں کی مدد کرتا ہے اس میں، اور وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا مسلمانوں سے، ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتا، ان کے گھروں سے نکالنے پر کسی کی مدد نہیں کرتا، فرق کیا جائے گا۔ تو اس سے سلوک بھی ہو جائے گا دوسرے والے سے، لیکن قلبی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی۔ آپ 9/11 کے بعد کا دور دیکھ لیں یا آج 2026 کا دور دیکھ لیں، آج مسلمان حکمرانوں کی عظیم اکثریت کا طرز عمل کیا ہے؟ کون پسند ہے ان کو؟ کون محبوب ہے ان کو؟ کن کو خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ کن کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں؟ کن کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزید مجھے کچھ پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت واضح بات ہے۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے، دین دشمنوں سے، اسلام دشمنوں سے، دنیا کے دہشت گردوں سے دوستی اختیار کرنا، اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے اگر دلی دوستیاں ہیں تو پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہوگی، اللہ کو ماننے والوں سے محبت ہوگی، نہ کہ اللہ کی باغیوں سے، اللہ کے سرکشوں سے اور دین دشمنوں سے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں سے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو۔ اب جنگی حالات کو ذہن میں رکھیے، سن 3 ہجری میں احد کا میدان سجنا ہے، سن 2 ہجری میں بدر کا میدان سج گیا ہے، یہ قتال کا دور شروع ہوا، جھڑپیں ہو جاتی ہیں، کہیں معرکے پیش آ جاتے ہیں، غزوات ہیں، سرایا ہیں، ایکسپیڈیشنز ہیں، کہیں نہ کہیں مسلمان گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی جان بچانے کے لیے کوئی رویہ اختیار کر لیا جائے تو گنجائش ہے اس کی۔ الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ تمہیں سب سے بڑھ کر کس کا غضب یاد رہے، کس کا خوف یاد رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف۔ یہ نہیں کہ تم دنیا کے مفادات کی خاطر کفریہ کلمے زبان سے نکالو، تم دنیا کے مفادات کی خاطر کافروں کے ساتھ کمپرومائز کرو اور اللہ کو بھلا دو، نہ بھئی کافر ہم پر غالب آ جائیں گے، کافر ایسا کر دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر غالب کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ باقی اس آیات کی تشریح میں تفاسیر دیکھیے گا، کئی واقعات آپ کو ملیں گے، کہاں کلمہ کفر تک کہہ دینے کی گنجائش دی گئی ہے، جان بچانے کے لیے رخصت دی گئی ہے، وہ تک کے واقعات بھی مل جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ سب سے بڑھ کر بندہ کس کی خشیت اختیار کرے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، ایمان پر ثابت قدم رہے یا کمپرومائز کر لیا؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تمہارا تعلق رہا یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تم نے تعلقات کو بڑھایا؟ اللہ کے ہاں اس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ البقرہ کے آخر میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللہ، ظاہر کرو، پوشیدہ رکھو، اللہ تو حساب لے لے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یعلمہ اللہ، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کل کا بیان، قیامت کا بیان، ہمارے عمل پر اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے قیامت کے عقیدے کا، آخرت کے عقیدے کا۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد رکھو جس دن ہر شخص وہ نیکی اپنے سامنے پائے گا جو اس نے کی تھی، وما عملت من سوء، اور وہ برائی بھی جو اس نے کی تھی، سب پیش ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر بھلائی ہے برائی ہے، پیش تو ہونی ہے۔ تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، تو برا انسان آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ دنیا میں کرتا رہا لیکن سب ریکارڈ پر تھا،
ریکارڈ کا حصہ تھا مگر بھلائے بیٹھا تھا. کل تمنا کرے گا برا آدمی کیا کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. ہاں واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. اللہ کا غضب کا بیان بھی آ رہا ہے, اس کے غضب کے بیان کے ساتھ اس کی شفقت کا بیان بھی آ رہا ہے. وہ بڑا شفقت فرمانے والا ہے. اب تم دیکھو کام کیسے کر رہے ہو, اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا رہے ہو. اٹس اپ ٹو یو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.